آج قادیانی اپنے آپ کو کتنا مظلوم بتاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ واویلا کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، اور یورپ کے اندر یہ انگریزوں کے پاس جا کر ان کے سامنے بھی یہ واویلا کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے شریر اور کتنے شرارتی لوگ ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ملک کی حالات کچھ کمزور ہیں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا۔ اور یہ کیوں رسوا اور ذلیل نہیں ہوتے؟ کہ ان کا دین سچا دین نہیں، انہوں نے ایک سچے پیغمبر کا مقابلہ کیا، انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کی کتاب کا مقابلہ کیا، دین اسلام کا مقابلہ کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نئی نبوت نصیب نہیں ہوگی، نہیں ملے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، ان کا نزول ہوگا، لیکن ان کو نئی نبوت نہیں ملے گی، نبوت ان کو پہلے سے مل چکی ہے، کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے اوپر اور قادیانیوں کے خلاف یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حکومت کو اس میں کیا، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کرتی ہے؟ یہ تو ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی فعل ہے، کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، کسی کو مسلمان کہے؟ حالانکہ آپ تاریخ دیکھ لیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان لوگوں نے جب نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تو ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کرنا پڑا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلیفہ ہی تو تھے، وقت کے حکمران تھے، وقت کے بادشاہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے۔ تو وقت کے خلیفہ کا کام ہوتا ہے، وقت کے حکمران کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کافروں کی سرکوبی بھی کریں کہ جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حکومت کا کیا کام ہے، کسی کو کافر کہے، کسی کو مسلمان کہے، حکومت کا کوئی کام نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حکومت کا کام کیوں نہیں ہے؟ حکومت ان معاملات میں مداخلت ان کو کرنی چاہیے، جو کافر ہیں ان کو کافر قرار دے، جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان قرار دے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی مقامات پر یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، صحیفوں کی شکل میں ہو، جس طریقے سے بھی اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے فرمایا متقین حضور علیہ السلام سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبوت جو ختم کر دی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اس آخری پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد وحی پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ جب کسی نبی نے آنا نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ یہ فرمائے کہ اس کے بعد، اس پیغمبر کے بعد بھی اللہ وحی نازل فرمائیں گے، اس پر بھی متقین ایمان لاتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔